نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج ہم سورہ البقرہ کا تعارف اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سورہ البقرہ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ قرآن میں ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کے لیے مضمون کے حساب سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے، جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کا بقرہ نام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مضمون کی مناسبت سے پھر اس میں شامل کر دیا گیا، یہاں تک کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی گئیں، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھیں۔ سورت کا اختتام جن آیات پر ہوا وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس صورت میں پھر شامل کر دیا گیا۔ تعارف۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دعوت ایمان ہے۔ اس میں نہایت وسیع طور پر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ایمان بالرسالت کا۔ اس صورت میں اصل خطاب یہود سے ہے، لیکن ضمناً اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ یہود کو مخاطب کر کے ان کے تمام مذمومات، توہمات کی تردید کی گئی ہے، جن کے سبب سے وہ اپنے آپ کو پیدائشی حقدار امامت سمجھے بیٹھے تھے، اور کسی ایسے نبی پر ایمان لانا اپنی توحید وہ سمجھتے تھے جو ان کے خاندان سے باہر امی عربوں میں پیدا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جگہ جگہ آپ کو صبر اور استقامت کی نصیحت فرمائی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا مظہر ہیں۔ مخالفین کی تمام حاسدانہ سرگرمیوں کے الارم آپ کی دعوت کامیاب ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غالب کرے گا۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے مامور کیا ہے، اور اپنی آخری شریعت کا ان کو امین بنایا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس امانت کی قدر کریں اور اس کے حامل نہیں تاکہ وہ اس کے حامل بنے، تاکہ وہ خلق کے رہنما اور اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ اور مثال بن سکیں۔ اس زمن میں ان کو جگہ جگہ یہود کی ان حاسدانہ سرگرمیوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے، ان کو ورغلانے، ان کو آخری وسعت کی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے ان کی طرف سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے
ان کے سامنے اصل دین ابراہیمی ان تمام بدعتوں اور خرابیوں سے پاک کر کے پیش کیا گیا ہے جو مشرکین اور یہود نے اس میں پیدا کر دی تھیں، اور ساتھ ہی ان پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا آخری نبی تمہارے اندر سے اٹھایا اور تمہیں ایک امت مسلمہ بنانا چاہا۔ تم اس احسان کی قدر کرو اور یہودیوں کی حاسدانہ چالوں کے چکر میں نہ پھنسو، ورنہ تم پرائے شگون پر خود اپنی ناک کٹوا بیٹھو گے۔ یہ صورت ایک تمہید، 4 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 تا 39، یہ حصہ اس کا تمہیدی ہے۔ اس میں پہلے یہ واضح کیا گیا ہے اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے اور کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کی ذہنی الجھنیں بیان ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی زمن میں بنی اسماعیل کو متنبع کیا گیا ہے کہ ان پر اللہ کی اس کتاب نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان کی شامت ہی ہے جو یہودی فتنہ پرداروں کے چکر میں آ کر وہ اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھے۔ یہ تمہیدی حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کی سرگزش ایک آئینہ ہے جس میں اس تمام مخالفت اور موافقت کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے خلاف اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانا ان لوگوں کی مخالفت کی مثال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ کی رسالت کے بارے میں اس کے مخالف تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسد نہ تھے، اس وجہ سے جو ہی ان پر حقیقت واضح ہو گئی وہ آپ کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت ان لوگوں کی مخالفت کی مثال ہے جو غرور اور حسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، مثلا یہود اور سرداران قریش۔ اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی، اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں کی یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی آدم کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم کو ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس کے غم و غصے کے الازم آدم کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے الازم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر رہے گی۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے، وہ حضرت یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کا سارا ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر رہ گیا تھا، اور یہ غرہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو فضل بھی تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکری پر تمہیں سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اس وجہ سے خاندان اور نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو۔
اور اوہام میں مبتلا ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑو۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنی کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے کس کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیما اور اللہ کے دیے ہوئے احکام توڑے ہیں، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے ایسی مجرمانہ ذہنیت ان کے اندر شروع ہی سے پرورش پاتی رہی ہے۔ نیز ان کے وہ اوہام اور مشاغل بھی شامل ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے ان میں خدا اس کی شریعت سرے سے باقی نہ رہی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں اس بات کو بالکل پس و پیش ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے انہوں نے تمام عہد و پیما توڑ ڈالے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منصب امامت سے معزول کر دے، اور یہ امامت اس کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو خانہ کعبہ کی تعمیر، نیز امت مسلمہ کے قیام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط پیدا کی گئی۔ اس امت وسط کا قبلہ دعائے ابراہیمی کے بموجد مسجد حرام ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا اس کا ایک عارضی معاملہ تھا، چنانچہ اس کا قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے، کیونکہ یہ قبلہ ابھی مشرکین کے قبضے میں ہے، اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو جان اور مال کی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ اس جہاد میں کامیابی اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی، اور اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پیغمبر کے لیے دعا کی تھی اور جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ یہی ہیں۔ انہی کی دعوت اصل میں ملت ابراہیم کی دعوت، اور ان کا قبلہ اصل قبلہ ابراہیمی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں خانہ کعبہ، صفا و مروہ وغیرہ سے یہود کی وہ تمام تحریفات بھی بے نقاب کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے صحیفوں میں اس خیال سے کی تھی کہ خانہ کعبہ اور مروہ کی قیام گاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی ہر شہادت ریکارڈ سے حذف کر دے۔ اس کے بعد احکام و قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ملت مسلمہ کو جو شریعت عطا ہوئی ہے وہ یہاں اس شریعت کے بنیادی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہود یا مشرکین نے ان احکامات میں جو تحریفات کر دی تھیں یا جو بدعتیں انہوں نے اس میں شامل کر دی تھیں، یہاں ان سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ احکام یہ ہیں: آیات 163 تا 174 توحید، آیات 170 نماز اور زکوٰۃ، آیات 178 اور 179 قصاص اور دیت، آیت 180 تا 182 وصیت، آیات 183 تا 187 روزہ، آیت 188 حرام خوری کی ممانعت، آیات 199 تا 218 حج اور اس کے تعلق سے جہاد اور نفاق کے احکام، کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا، آیات 219 تا 221 شراب اور جوئے کی ممانعت، یتامہ کی اصلاح حال کے خیال سے ان کے معاملات کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا لینے کی اجازت، مشرکات کے ساتھ نکاح کی ممانعت، آیات 222 تا 242 نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رضاعت، مہر اور ازدواجی زندگی سے متعلق دوسرے مسائل، آیات 243 تا 283 جہاد۔ اس باب میں مرکز ملت ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کو
آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے۔ اس جہادی کے مقصد سے انفاق کا جذبہ بھڑکایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے قبلے کو فلسطین سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر مثالوں سے واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ہیں جنہیں خدا تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو تاریکی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انفاق کی برکات، اس کی شرائط، اس کی خصوصیات اور اس کے بعد اہم مصارف کی طرف اشارات ہیں، اور ساتھ ہی جو چیز اس کی بالکل ضد ہے یعنی سود، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے، اور قرض کے لین دین میں جو احتیاط اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہے اس کے بعد احکامات دیے گئے ہیں۔ آیات 284 تا 286۔ خاتمہ۔ اس حصے کی حیثیت سورہ کے خاتمے کی ہے۔ اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا، اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا وہ سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس دعا کے ہر لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس نمایاں ہو رہا ہے، جس کو یہود اور نصارہ سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو سورہ بقرہ کے ضمن میں آپ کو پہنچانی تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔